دنیا میں آئی ڈو ناٹ نو کہ کہاں پر یہ طریقہ ہے کہ جہاں یہاں پر اگر مجھے اتنے کا پیٹرول مل رہا ہے تو وہاں پر بھی ملے, جو وہاں پر کوئلہ اگر سستا مل رہا ہے مجھے تو کیا یہاں پر مجھے کیوں نہ مہنگا ملے. بٹ ہم نے فیڈریشن کو مضبوط اس طرح سے کرتے کہ فیڈریشن کے ہر حصے کے شہری کو یہ علم ہوتا کہ بیکاز آف ہز جیوگرافیکل ایگزسٹنس وہ وہاں پر انہیں یہ فائدہ ہے اور مجھے یہاں پر یہ فائدہ ہے. ہم نے ایڈ ہاک پالیسیز یہ بنا کر اپنے آپ کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے, اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انسینٹیوائز کریں مختلف چیزوں کو, اینڈ آئی ایڈمٹ دیٹ کہ یہ ساری کی ساری تلخ پالیسیز جو کہ درست پالیسیز ہو سکتی ہیں بسا اوقات, ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یو نیڈ کنسنسس. لیکن کیا پاکستان میں کبھی ہم نے اور آپ نے کنسنسس دیکھا ہے؟ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر کنسنسس آتا ہے, یا پھر آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد جب آرمی سب کو بٹھاتی ہے تو کنسنسس آتا ہے؟ ادروائز دیر از نو کنسنسس, دے کین ناٹ بی کنسنسس. ابھی 2 روز پہلے ہی وزیر اعظم پاکستان کو میں نے پیغام چھوڑا اور ان تک وہ چیزیں پہنچائیں, اور ان کا جو جواب آیا ہے وہ کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ جو آپ کو لگے کہ ایک ویل میننگ آدمی کا جواب نہیں ہے. ان کا جو جواب آیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جن سے لگے کہ ایک آدمی جس کو فہم نہیں ہے ان معاملات کا اس کا جواب ہے. بٹ دا اونلی ایشو از کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون. پاکستان 22 کروڑ کا دکھایا گیا ہے, پتہ نہیں کتنا بڑا ملک, اور ہم اسی بات پہ خوش ہیں کہ جناب ہم 5ویں دنیا کے بڑے ملک ہیں. 5ویں دنیا کا بڑا ملک بننا ہے تو معیشت میں بننا ہے, 5واں دنیا کا بڑا ملک بننا ہے تو صنعتوں میں, صنعت و حرفت میں بننا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں بننا ہے, ریسرچ میں بننا ہے, آبادی میں نہیں بننا تھا ہمیں. ECC جو ہے ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ, اس کو منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کی طرف سے یہ سمری جا چکی ہے کہ ہم کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم کے یہ چارجز ویو آف کر رہے ہیں. ECC نے اپروو کرنا ہے اس کو اور کیبنٹ میں بھیجنا ہے, کیبنٹ سے اپروو ہو جائے گی, یہ میری ذمہ داری ہے وہاں پر. لیکن یہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ جو بندرگاہوں کے چارجز ہیں وہ بہت کم ہیں جتنے کہ کنٹینر ٹرمنلز کے اور شپنگ لائنز کے ہیں. آیا ان پرائیویٹ کنٹینر ٹرمنلز اور شپنگ لائنز سے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ بالکل مل رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کیسز ریفر ہو رہے ہیں, وداؤٹ اے پریجوڈس ریفر ہو رہے ہیں. ہم نے چیمبر آف کامرس نے ہم سے یہی بات کی تھی, تاجر انجمنوں نے, کہ جناب اسٹیٹ بینک کے توسط سے مل کر ہمیں چیزیں بھیجے جائیں گے وہ, اور ہم ٹرمنلز کو کر رہے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں کہ کون سا کنٹینر ٹرمنل کتنا ویور دے چکا ہے. مجھے ناموں کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ہم کسی کو انفرادی طور پر نہیں بلکہ تاجر سمجھتے ہوئے ہم ان کا ریفرنس دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ PDM میں کوئی کسی کے ساتھ ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے فیڈریٹنگ یونٹ سے بات کرنی ہے, کسی بھی جماعت کی حکومت ہو اس کو رسپیکٹ کرنا ہے. تو ہم نے تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو NOCs میں ہی چیزیں پھنسی ہوئی تھیں کئی سالوں سے, تو ہم آپ کے علم میں ہے کہ اپنا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ منسٹری آف میری ٹائم نے, وفاق نے اپنی ذمہ داری لی تھی مائکو لاچی کا, اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا. دوسری بات, ہم نے آپ کے علم میں ہے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کر ہم نے ایک جو اوشن کلین اپ کے نام کا اسٹارٹ اپ ہے, وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم یہ لیاری ندی کے اوپر اس کو شروع کر رہے ہیں. تیسری بات, پورٹ قاسم پہ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے 5 ملین گیلن روزانہ کا, اس کی بھی چیزیں میرے خیال میں ٹینڈرنگ اس کی فائنلائز ہو رہی ہے, وہ ہم کر چکے ہیں. حالانکہ پرائمری ٹریٹمنٹ پلانٹ ان ساری انڈسٹریز نے لگانے تھے, بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو ایکسپورٹ بیسڈ ہیں وہ تو لگاتے ہیں پرائمری, لیکن اس طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ چند اقدامات ہیں کہ جناب جو ہم نے یہاں پر کیے ہیں. کراچی پورٹ کا یہ میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ ان کے پاس زیادہ ذمہ داری ہے, کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں پر, خاص کر انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب میں نے قلمدان سنبھالا ہے تو اگر یہی صورتحال رہتی تو اگلے 4 سال میں کراچی پورٹ بریک ایون پہ جانے والی تھی. جب تک یہ بایولوجیکل اور کیمیکل ویسٹ آنا بند نہیں ہوگا, جو موجودہ وہاں پر فضلہ ہے اس کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی, اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. تو ایک مستقل کنسرن ہے, اور جو سندھ گورنمنٹ کوئی 34 ارب روپے کی لاگت سے اپنا یہ پروجیکٹ کر رہی تھی STP کا لیاری ندی کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاصی تاخیر ہو رہی ہے. اس پہ چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ فنڈنگ اویلیبل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے محکمے ہیں
وہ سارے کے سارے اس کو دن رات کے حساب سے کام کریں تاکہ یہ ابتری نہ ہو جو ہماری. آپ نہ صرف ڈریجنگ کاسٹ آپ نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, بلکہ ہمارے جو ویسلز ہیں, اور صرف کمرشل ویسلز نہیں ہیں, ہمارے جو اسٹریٹجک ہیں یعنی نیوی کے جو جہاز اور کشتیاں ہیں ان کو بھی یہ پرابلم آ رہی ہے. میرے پاس اسلام آباد میں 1300 cc کی ہی گاڑی ہے جو کہ منسٹری کی طرف سے ہے, اور یہاں پر جو استعمال میں ہے وہ کراچی پورٹ کی اپنی ملکیت ہے, وہ کسی منسٹر کی ملکیت نہیں ہے, اور نہ ہی وہ کسی منسٹر کو ایز ان وین نیڈ بیسس کے اوپر وہ آتی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ بڑی گاڑیوں کا استعمال ترک کرنا ہے, بلکہ دوسری بات یہ کہ میں نے ہی سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا, آپ کے علم میں ہوگا کہ کم از کم 40% تو جو منسٹر صاحبان کا پیٹرولیم الاؤنس ہے وہ بہت جو اوور آل ہمارے ایکسپینڈیچر ہیں اس میں کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہوگی, بٹ یہ اہم ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے تو خیر ابھی تو ٹرکی کی وجہ سے پچھلے مہینے کی ہماری ساری کی ساری تنخواہ بھی وہاں چلی گئی, اور مزید بھی جو چیزیں جائیں وہ جانی چاہیے. اور جہاں تک پورٹ قاسم والی بات ہے, لیٹ می لک. اچھا آپ نے پی این ایس سی کہہ رہے ہیں آپ نے پورٹ قاسم کہا تھا, میرے خیال میں وہ دیکھ لیں گے کہ اس کو وہ کہاں سے ہوا ہے. تھینکس فار انفارمنگ می.